خوددار لوگ اتنے سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ اس پل میں موجود ہوں گے تو وہ مستقبل کا اندازہ لگائیں گے کہ آئندہ وہ کہاں پہ ہوں گے، اور اگر ان کو موت بھی آ جائے پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کتنے سالوں تک، کتنے صدیوں تک ان کا ذکر قائم رہے گا۔ خوددار لوگ ہمیشہ بکس پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے وقت وہ اتنا کھو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ریئلٹی کی طرف اپنا تجربہ کر رہے ہوں۔ خوددار لوگ تجربے سے تو ڈرتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ تجربہ کرتے رہتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا۔ جیسے آپ خوددار لوگ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیسے سمجھدار اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور کیسے وہ ہر سچویشن کو اپنے طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں۔ خوددار لوگ جب بھی ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر سے میں نئے دن میں ایک نئے طریقے سے شروعات کروں گا۔ جس سائنسدان نے جس نے بلب ایجاد کیا تھا، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک دن وہ رات کو سویا ہوا تھا تو اچانک اس کی لیبارٹری میں آگ لگ گئی، تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے اور اس کو کہا کہ تمہاری لیبارٹری میں آگ لگ گئی ہے، اب تم کیا کرو گے، تم تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تو وہ مسکرا رہا تھا اور ہنس رہا تھا، تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید صدمے کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ جب وہ ہنس کے خاموش ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی بار کوشش کی کہ بلب ایجاد کروں، لیکن ایک بار بھی وہ بلب ایجاد نہیں کر پایا تھا۔ اب یہ ناکارہ چیزیں تھیں، ختم ہو گئی اور کل سے میں نئی اسٹارٹ کروں گا۔ خوددار لوگوں کی ایسی پہچان ہوتی ہے، ان کو کوئی بھی نقصان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔